إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو نصیب فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ حالات کی ناسازگی کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کے اس گھر میں اکٹھا ہونے پر قادر ہوئے ہیں۔ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، جس انداز سے آکسیجن کی کمی اور جس انداز سے اموات کی کثرت دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے قابل عبرت ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان حالات کو ہم سے پھیر دے اور اللہ رب العالمین ہر معاملے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس کا تقریباً 1 اشرہ گزرنے کو ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو اللہ رب العالمین نے
اس ایمان کے بعد تمہارے اوپر کچھ چیزیں واجب کی ہیں، کچھ چیزیں فرض کی ہیں، انہی میں سے ایک چیز یہ رمضان المبارک کا روزہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے رمضان کے روزے تمہارے اوپر ایسے ہی فرض کیے جیسے ماضی کے امتوں پر فرض کیے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس روزے کے نتیجے میں اور اس روزے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ الخوف من الجلیل، تقوی اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ایسا ڈر، اللہ رب العالمین کی ایسی خشیت اور اللہ رب العالمین کا ایسا خوف پیدا ہو کہ انسان کوئی بھی حرام کام کرے، کوئی بھی حرام کام کا ارادہ کرے، فوراً اللہ رب العالمین کا یہ خوف اس کو اس حرام کردہ کام میں پڑنے سے روک دے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اس میں ایک نصیحت یہ بھی کی کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے میرے بیٹے، اگر تم کوئی عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی اچھا یا برا کام اگر تم کسی چٹان کے پیچھے بھی چھپ کر کے کرتے ہو، آسمان و زمین کے کسی کونے میں چھپ کر کے کرتے ہو، وہ عمل بھی اللہ رب العالمین تمہارے سامنے ایک دن ضرور لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العالمین یہ باریک باریک چیزوں کی بھی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ تقوی یہ اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی جو باتیں نازل کی ہیں اس پر عمل پیرا ہو کر کے زندگی گزاری جائے، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ والقناعۃ من القلیل، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ مال و دولت کی حرص میں نہ پڑنا، تھوڑے سے مال و دولت پر، تھوڑے سے مال و متاع پر اکتفا کر لینا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، آخر میں فرماتے ہیں کہ اخروی زندگی کے لیے، اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے جس میں دوام اور ہمیشگی ہے، اس زندگی کے لیے تیاری کرنا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے کا مقصد یہ بتلایا گیا کہ اس کے روزے کے نتیجے میں ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری صرف ایک چاند سے لے کر کے دوسرے چاند تک عبادت کر لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری جس کا حکم دیا گیا، اس کا پیغام یہی ہے کہ انسان پورے سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، پوری عمر کے لیے ایک نیک اور سچا مسلمان بننے کی کوشش کرے۔ اس کا پیغام یہی ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بنے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری صرف رمضان کے ایک مہینے میں نمازوں کی پابندی کر کے، صرف رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن کی پابندی کر کے، صرف رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کی پابندی کرنے سے نہیں آ سکتی، بلکہ اس کے لیے انسان کو ماضی کی وہ تمام روشیں، ماضی کی وہ تمام عادتیں چھوڑنی پڑیں گی جن کے نتیجے میں وہ نمازوں کو چھوڑتا تھا، جن کے نتیجے میں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، جن کے نتیجے میں وہ اور دوسری برائیوں کو انجام دیتا تھا۔ ان ساری کی ساری چیزوں سے توبہ کرے، ان کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، تب جا کر کے رمضان کا حقیقی مقصد ہم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی انسان نے رمضان کے مہینے میں نمازوں کی پابندی شروع کی ہے، رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا ہے، رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا ہے، اور رمضان کے گزرنے کے ساتھ، عید کے چاند کے ہونے کے ساتھ ہی وہ تارک صلاۃ بن جائے، نمازوں کو چھوڑنے والا بن جائے، صدقات و خیرات کو سرے سے بھول جائے، تلاوت قرآن کو رکھ دے، قرآن کو طاقوں پر سجا کر کے اس کو الماریوں اور طاقوں کی زینت بنا دی جائے، اگر ایسا کوئی کرنے والا ہے تو اس کے بارے میں یقینی طور سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی رمضان کی نمازیں قبول نہیں ہوئی، اس کی رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے دل کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ اگر اس کے دل کے اندر اخلاص ہوتا تو رمضان کی عبادات کا اثر اگلے 11 مہینوں میں بھی نظر آتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کوتاہی کا شکار ہو جاتا، ہو سکتا ہے کہ اس سے نوافل فوت ہو جاتی،
ہو سکتا ہے کہ تلاوت قرآن میں کوئی کمی آتی، لیکن فرائض و واجبات چھوٹ جائے۔ رمضان کے مہینے میں جو کچھ عبادات وہ کرتا تھا ان کو اگر سرے سے ترک کر دے، ایسا اگر کوئی کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کو اپنے دین پر، اپنی نیت پر اور اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جو تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا، یہ تقوی اور پرہیزگاری سال کے تمام ایام میں انسان کے زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے ہم صرف رمضان میں فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ رب العالمین کی نوازشوں سے ہم صرف رمضان میں فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ پورے سال استمرار کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کا ہماری زندگی میں نزول ہوتا ہے۔ لیکن ہماری یہ ناانصافی ہے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں اور رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہی ہماری پھر سے وہی سستی اور کوتاہی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا شعار نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام میں سے بے شمار ایسے صحابہ اکرام جن کو اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کریں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ اگرچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ ان صحابہ اکرام کی یہ صورتحال تھی کہ پورے سال اگر کوئی عمل رمضان کے مہینے میں شروع کرتے، پوری زندگی اس پر استمرار اور دوام کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ بے شمار مثالیں احادیث کی کتابوں میں پڑھی ملی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ کو دیکھیے، وہ کہتی ہیں انہوں نے اپنے زندگی میں سنت رواتب جو 12 رکعت سنتیں ہیں اس کا اہتمام کرنے کا ارادہ کیا، اس کا اہتمام کیا اور پوری زندگی اسی کا اہتمام کرتی رہی۔ مرض الموت میں مبتلا ہوتی ہیں، فرض نمازیں بھی مشکل ادا کر پاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس سنت رواتب کو 12 رکعت سنتیں پڑھنے کا جو انہوں نے عزم کیا تھا اس کو آخری دم تک نہیں چھوڑا۔ یہ صورتحال تھی صحابہ اکرام کی، یہ صورتحال تھی صحابیات کی۔ یہی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر سکتا ہے اور رمضان کے روزے کا حقیقی مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ یہ باب الریان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له ریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم یقال این الصائمون لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان نے پورے سال نمازوں کا اہتمام کیا ہے، پورے سال بھی اگر قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، پورے سال تلاوت قرآن کا اہتمام کیا ہے، لیکن کسی شرعی عذر کی بنا پر اگر وہ روزوں کا اہتمام نہیں کر سکا تو ایسی صورت میں اس کو باب الریان سے داخلے کی اجازت نہیں مل سکے گی۔ باب الریان یہ تنہا ایک ایسا دروازہ ہے جو صرف اور صرف روزے داروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو تمام کے تمام اعمال کا بدلہ ضرور ملنے والا ہے، تمام کے تمام نیکی کا بدلہ اس کو 10 گنا سے 700 گنا تک اس کے نیت کے حساب سے بڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ الا الصوم، اللہ رب العالمین نے فرمایا سوائے روزے کے، بندہ یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کو اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ رمضان کے روزے کے نتیجے میں انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تمام تر منہیات سے اللہ رب العالمین کے حکم سے اجتناب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابه احد او قاتله فلیکن امرؤ صائم۔
صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، رمضان کا یہ مہینہ اپنے دل کی سیاہی، اپنے دل کی پاکیزگی، اپنے دل کی سیاہ کاری کو ختم کرنے کا نام ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ اپنی ذاتی اصلاح کا نام ہے۔ انسان سے بھوک اور پیاس برداشت کر لے، اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ انسان فضولیات سے، لغویات سے، گناہ کے کاموں سے، سیاہ کاریوں سے، غیبت اور چغلی سے، جھوٹ بولنے سے، زبان کے غلط استعمال سے، ان ساری کی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، اس کا نام روزہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی تم سے قتال کرتا ہے، کوئی تمہارے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی تمہارے ساتھ جہالت کا عمل کرتا ہے، تو تم اس سے دور ہو جاؤ، اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں تمہاری بات کا جواب دینے والا نہیں ہوں۔ تو رمضان کے روزہ یہ انسان کو صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ انسان تمام تر منہیات سے اجتناب کرے۔ رمضان کا روزہ اس کا تقاضا کرتا ہے۔ رمضان کا یہ روزہ انسان تنہائی میں خاموشی کے ساتھ کوئی چیز کھا سکتا ہے، کوئی چیز پی سکتا ہے، کوئی چیز لے دے سکتا ہے، لیکن وہ رب کائنات کے لیے ان ساری کی ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس نے میرے لیے برداشت کیا ہے اور میں اس کو اس کے روزے کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کھا کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں ایک قسم کی مہک پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ مہک مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین کی پسندیدہ خوشبو یہ مشک عنبر ہے، اور روزے دار کے منہ کی مہک یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ روزہ کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث کے اندر ذکر کیے گئے جن کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینہ، اس میں انسان روزوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو بھی اختیار کرے، قرآن مجید پر بھی غور کرے۔ یہ مہینہ جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں صرف قرآن کریم کے تلاوت پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ قرآن پر غور و فکر کیا جائے، قرآن کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کیا جائے، قرآن کے تراجم و تفسیر کا مطالعہ کیا جائے۔ آج کے دور میں کس چیز کی کمی ہے؟ آج کے دور میں ہمارے سامنے ہر قسم کے وسائل موجود ہیں، انسان چاہے تو ہر قسم کی کتابوں کا، ہر قسم کی تفاسیر کا مطالعہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ قرآن کا یہ حق نہیں ہے، بلکہ قرآن کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کر کے اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالی جائے۔ یہ قرآن مجید جو لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، یہ قرآن مجید جو انسانیت کو سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے، یہ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کے نتیجے میں، اس کی تلاوت کر کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کی خشیت ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ خوف و خشیت، یہ اللہ رب العالمین کا خوف، یہ کس صورت میں پیدا ہوگا؟ جب ہم قرآن کی تفسیر کو سمجھیں گے، قرآن کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کریں گے، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں گے، تب جا کر کے یہ خوف اور خشیت، یہ ڈر اللہ رب العالمین کا ہمارے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی بعض صورتوں نے مجھ کو وقت سے پہلے برا کر دیا، میرے بال پک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ان صورتوں اور ان آیتوں کی تلاوت کے نتیجے میں پک گئے تھے جس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا دردناک تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ دن کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غور و فکر کرتے اور سوچ کر کے کہ اللہ رب العالمین کو جواب دہی کیسے دی جائے گی، اللہ رب العالمین کی رضامندی کیسے پائی جائے گی، جنت کے مستحق کیسے ہوں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں سوچ کر کے آپ پریشان ہوتے تھے۔
روتے اور گڑگڑاتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اسی فکر میں آپ کے بال پک گئے۔ آج کے دور میں ہمارے کاروبار کی فکر ہم کو برا بنا دیتی ہے، آج کے دور میں خاندان کی فکر، دنیا کی فکر ہم کو برا بناتی ہے، جبکہ یوم آخرت کی فکر اگر ہم کو ہے تو اس کے بڑھاپے کے نتیجے میں انسان بیماریاں نہیں پھیلتا، انسان کے اندر بے سکونی اور بے اطمینانی نہیں ہوتی۔ ظاہری طور پر وہ بڑھاپا اس کو ضرور آتا ہے، لیکن اس کی زندگی اندر سے نکل جاتی ہے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قربت کیسے حاصل کی جائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی کیسے گزاری جائے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے معنی و مفاہیم، قرآن کے تفاسیر کا بھی مطالعہ کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، یہ موضوع وقت ہے کہ ہم اس میں قرآن کی تفسیر کا بھی مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو رمضان کا یہ روزہ، یہ اپنی ذاتی اصلاح، یہ اپنے باطن کی صفائی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ اپنے تربیت نفس کا مہینہ ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ اپنے دل کی صفائی کا مہینہ ہے۔ غرض یہ کہ رمضان کا یہ مہینہ اور رمضان کا یہ روزہ ہم سے ہر قسم کی برائی کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا، رمضان کا یہ مہینہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن اعمال کا اہتمام کیا کرتے تھے ان میں سے سب سے پہلا عمل یہی روزہ ہے، جس کے بعد فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا یہ مہینہ، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا عمل جس کا اہتمام کرتے تھے وہ قیام اللیل ہے، تراویح اور تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، چاہے تراویح کے نتیجے میں یا تہجد کے نتیجے میں، اس کے پہلے کے تمام گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس وجہ سے ہم قیام اللیل کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام مزید بڑھ جاتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں مزید لمبا قیام، لمبا رکوع اور سجدے کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ تیسرا عمل جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں اہتمام کرتے تھے وہ تلاوت قرآن کریم ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ تلاوت قرآن کے لیے موضوع وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا کہ آپ ہر سال رمضان کے مہینے میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال، آخری عمر میں، آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا۔ اس وجہ سے اس بات کو واجب یا ضروری تو نہیں قرار دیا جا سکتا کہ رمضان میں قرآن کو ختم کرنا واجب ہے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں عام طور سے تصور پایا جاتا ہے کہ رمضان میں قرآن کو ختم کر دیا جائے، چاہے 1 دن کی تراویح کے نتیجے میں یا 3 دن کی تراویح کے نتیجے میں قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر کے قرآن کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد لوگ تراویح سے رخصت ہو جائے، مسجد کو ویران کر دے، ایک دن میں 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور 3 دن میں قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کیفیت غلط ہے۔ قرآن کریم یہ فہم و تدبر کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اگر ایک انسان صبح سے لے کر شام تک یا بلکہ 24 گھنٹے بھی اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ معنی و مفاہیم پر غور و فکر کر لے، ہو سکتا ہے کہ کچھ مفاہیم کو اپنی زندگی میں بسا لے۔ اس وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، اس سے اسلام نے روکا اور منع کیا ہے، اس کے اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ انسان روزانہ قرآن مجید کے بعض حصے کی تلاوت کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم کے بعض حصے کی روزانہ تلاوت کی جائے اور پورے رمضان میں اس کو بکھیر دے، پورے رمضان بھر اس کی تلاوت کی جائے، اور کم سے کم 2 مرتبہ قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ 2 مرتبہ قرآن ختم کیا جائے، سنت سمجھتے ہوئے، واجب سمجھتے ہوئے نہیں، تو ایسی صورت میں قرآن کے حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے اعمال میں سے ایک عمل جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں اہتمام کیا کرتے تھے وہ صدقات و خیرات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو صدقات و خیرات کا مہینہ قرار دیا کرتے تھے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجری غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیء، کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے لیے بھی روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، دونوں کو روزے کا پورا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ ترمذی کے اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر انسان تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتری کو اختیار کرنے والے، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر انداز سے عبادات کو انجام دینے والے، اور تمام کے تمام خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ بہتری کو اختیار کرنے والے تھے۔ واشجع الناس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ واجود الناس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، کسی انداز کی بخیلی اس کا تصور بھی آپ کے زندگی میں نہیں تھا، بلکہ رمضان کے مہینے میں آپ کی جود و سخا مزید بڑھ جاتی تھی، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی و فیاض تھے، اور رمضان میں جود و سخا مزید بڑھ جاتی تھی۔ پورے سال جود و سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہوتی تھی، نہ پینے کے لیے کوئی چیز بچتی تھی، نہ استعمال کے لیے کوئی چیز ہوتی تھی، ساری چیزیں آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں یہ سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہینا یلقاہ جبریل، جب رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے، آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے، تو فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہ آپ جود و سخا میں تیز چلنے والی ہوا کی طرح ہو جاتے تھے، تیز چلنے والی ہوا جو نہ دروازوں کو دیکھتی ہے نہ کھڑکیوں کو دیکھتی ہے، بلکہ کوئی بھی شغاف ملتا ہے اس میں سے چلتی چلی آتی ہے۔ یہی صورتحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ آپ صدقات و خیرات تیز ہوا کی طرح سے بہا دیا کرتے تھے، غریبوں اور مسکینوں کی، فقراء و مساکین کی جا کر کے آپ خبر گیری کیا کرتے تھے، ان کو تسلی دیا کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی صحیح روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان، کہ سب سے افضل صدقہ یہ رمضان کے مہینے کا صدقہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں انسان زکوٰۃ نکالے، صدقات و خیرات کرے، فقراء اور مساکین کی خبر گیری کرے۔ آج جو حالات چل رہے اس میں ہماری ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہم فقراء اور مساکین کی خبر گیری کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں مسجد اور مدرسوں کے کام میں، مسجد اور مدرسوں کی تعمیر میں بھی حصہ لیا جائے، کیونکہ سب سے افضل صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کا صدقہ ہے۔ اسی طرح سے بعض اسلاف سے یہ قول ملتا ہے کہ نماز یہ انسان کو آدھے راستے تک پہنچاتی ہے، اور روزہ یہ انسان کو اللہ رب العالمین کے دربار تک پہنچاتا ہے، اور یہ صدقات و خیرات یہ انسان کو اللہ رب العالمین کے دربار میں داخل کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقات و خیرات یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، زکوٰۃ کا وجوب یہ ہر انسان جانتا ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے نتیجے میں ہر انسان اپنا پیسہ نکالتا ہے، کیونکہ اتنا مال نکالنا اس کے اوپر واجب ہے، لیکن زکوٰۃ نکالنے کے بعد اپنے اصل مال میں سے زکوٰۃ کے بعد انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے، یہ اصل میں نیکی پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ جس مال کو
بٹور کر کے رکھنا تم کو پسند ہے، جب تک اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تم لوگ نیکی کو نہیں پا سکتے۔ تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ انسان صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرے، یہ اصل میں نیکی پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی وہ اعمال ہماری زندگی میں باقی رہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو فقراء اور مساکین کی خبر گیری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روزہ ہم کو یہ بھی سکھاتا ہے اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے نتیجے میں کہ غریبوں کی، فقراء اور مساکین کی کیا کیفیت ہوتی تھی، جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ یہ روزہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم